مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ صحیح ہے اور یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ذہن نے واقعات اور شواہد جمع کرنے شروع کیے اور چشم زدن میں 2.25 سالہ شادی شدہ زندگی میری آنکھوں کے سامنے سے پھر گئی۔ مجھے اب اپنے سسرالیوں کی سازش سمجھ میں آ رہی تھی۔ مسائل کے شکار گھروں کی مجبور لڑکیاں لا کر ان کے جہیز پہ قبضہ کرنا، پھر انہیں دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال دینا ان لوگوں کا پیشہ تھا۔ جب بھی یہ لوگ کسی آئے گئے کے سامنے مجھے آنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ سبزی والے سے سبزی خریدنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور جمعدار کو کچرے کی بالٹی بھی دروازے کی اوٹ سے دینے کی سخت تاکید۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر واقعی یہ بات درست ہے تو میں کروں گی کیا؟ میرے پاس تو پلٹ کر جانے کو کوئی دروازہ بھی نہیں۔ کہاں جاؤں گی؟ کیا ایدھی ہوم چلی جاؤں؟ پتہ نہیں وہ جگہ جوان عورت کے لیے محفوظ ہے بھی کہ نہیں۔ میں کالی توت تھی یا کالی جامن؟ بہرکیف جوان اور عزت دار تھی۔ میرا سر دکھ گیا سوچ سوچ کر، اور مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے شدت سے فہیم کا انتظار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کے پیروں پہ گر جاؤں گی اور ان سے اس گھر کی ہی کسی کونے میں پڑا رہنے کی درخواست کروں گی کہ باہر بہت بھیڑیے تھے۔ میرے دن ایک ذہنی اذیت میں گزر رہے تھے، جیسے کسی سزائے موت کے مجرم کو پھانسی کی تاریخ خلایا کرتی ہوگی، ٹھیک ویسے ہی میں آنے والے وقت سے لرزاں و ترساں تھی۔ اس رات مجھے ڈرانے خواب آتے رہے، اور صبح ناشتے سے پہلے ہی میری تینوں بیاہی نندیں اپنے میکے نازل ہو گئی تھیں۔ میرا دل لرز اٹھا تھا کہ ان لوگوں کی یکجائی صرف اور صرف شر ہی لاتی تھی، ان فسادیوں سے خیر ممکن ہی نہ تھا۔ اماں نے کچے گوشت کی بریانی بنانے کا حکم صادر فرمایا کہ خیر سے فہمیدہ ماندے جی سے تھی۔ سب صحن میں دو چارپائیوں پر آڑی ترچھی پڑی خوشگپیوں میں مصروف تھیں۔ کھانے کے بعد میں سب کو چائے سرو کر رہی تھی کہ منجلی نن نے کہا، اماں اب بتا بھی دیجئے، اور میں ساری جان سے کانپ گئی۔ مجھے لگا قیامت سر پر کھڑی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اماں نے آصفہ کو آواز دے کر اپنا پرس منگوایا اور اس میں سے ایک براؤن رنگ کا کھلا لفافہ میری طرف پھینکتے ہوئے گویا ہوئی کہ سن رہی کل موہی، تیرے میاں نے تجھے فارغ خطی بھیج دی ہے، اب اپنی شکل گم کر۔ میں کہاں جاؤں گی اماں؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں اماں کے پیر پکڑتے ہوئے گڑ گڑائی۔ انہوں نے بے دردی سے اپنے پیر جھٹکے اور کہا، اے نوج، ہم نے کیا جہان بھر کے لاوارثوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ جہاں سینگ سمائے وہاں جا۔ بڑی نن نے گھسیٹتے ہوئے مجھے دروازے سے باہر نکال دیا۔ میرے ہاتھوں میں ابھی تک طلاق نامہ لرز رہا تھا۔ چھوٹی نن نے چھت پر سے میرے پرس نیچے پھینک دیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ بھابھی کے گھر جانا جیتے جی موت تھی۔ کہاں جاؤں؟ اتنی بڑی دنیا اور میرا کوئی بھی نہیں۔ مردہ دلی سے رکشہ کیا، ڈرگ روڈ بھائی کا پتہ سمجھایا۔ اب میرے آنسو خشک ہو چکے تھے، اور دل آنے والے وقت کی بے عزتی سے دہشت اور سہما جاتا تھا۔ دروازے پر دیر تک گھنٹی بجاتی رہی، ہاتھوں سے بھی کواڑ پیٹا، پر کوئی سنوائی نہ دہائی۔ اتنے میں گزرتے ہوئے بچے نے دروازے پر لگے قفل پر توجہ دلائی اور بتایا کہ آفتاب چچا تو فیملی کے ساتھ شادی میں شرکت کے غرض سے ساہیوال گئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میرا دل چاہا کہ قریب بچھی ریل کی پٹری پر لیٹ کر اس زندگی سے نجات پا لوں۔ حرام موت اور موت کی اذیت کا احساس تو تھا، پر زندگی کا کوئی مصرف اور تحفظ بھی تو نہیں تھا۔ اتنی بڑی دنیا اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ مغرب ہونے والی تھی اور چڑھتی رات میری وحشت بڑھا رہی تھی۔ میں بالکل مایوس ہو گئی تھی کہ دفعتاً مجھے اپنے کالج کی ٹیچر مسز سلطانہ یاد آئیں۔ شاید آج کی رات گزاری جا سکتی ہے۔ وہ بھی ڈرگ روڈ پر رہتی تھی، اور میں گہری شام کے سائے میں ان کے دروازے پر کھڑی تھی، اور میرا روم روم دعا کر رہا تھا کہ اللہ میاں میں اس گھر پر ہوں اور مجھے پناہ مل جائے۔ قبولیت کی گھڑی تھی کہ مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آتے اپنے گھر کے دروازے پہ مجھے کھڑا دیکھ کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے۔ میں نے کانپتے لڑکھڑاتے مسز سلطانہ کا پوچھا۔ کہنے لگے، ہاں اماں گھر پر ہیں، تشریف لائیں۔ مس نے مجھے اتنا سراسیمہ دیکھ کر کچھ بھی نہیں پوچھا، صرف اتنا کہا کہ منہ ہاتھ دھو لو، کھانا کھانے کے بعد آرام سے بات کریں گے۔ مدت کے بعد مجھ سے کسی نے اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کی تھی۔ میں تو بالکل ہی ضبط ہار گئی۔ ان کے گلے لگ کر جو روئی تو اگلی پچھلی ساری کسر نکال دی۔ جب سنبھلی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے معذرت کی اور غسل خانے جا کر وضو کیا، اور اس کی کبریائی کے آگے جھک گئی جو کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا اور برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔
مسز سلطانہ کے گھر 15 دن سکون اور عزت سے قیام پذیر رہی اور انہوں نے میرا نرسنگ کالج میں داخلہ کروا دیا اور میں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ مسز سلطانہ کا خاندان ہی میرا خاندان بن گیا۔ نرسنگ کورس میں کامیابی کی خاطر میں نے جان لڑا دی کہ میری زندگی کا دار و مدار ہی اس کورس پر تھا۔ 4 سال کی انتھک محنت سے میں نے نرسنگ کورس اعزازی نمبر سے پاس کیا۔ یہاں بھی مسز سلطانہ، جن کو اب میں خالہ کہتی تھی، کہ منجلے بیٹے نے اپنا رسوخ استعمال کرتے ہوئے مجھے نیشنل لیاقت ہسپتال میں نوکری سے لگوا دیا۔ زندگی میں اب ٹھہراؤ اور سکون ہے۔ میں 3 سالوں سے نیشنل لیاقت ہسپتال میں کام کر رہی ہوں اور بہترین نرس گردانی جاتی ہوں۔ ہر ڈاکٹر اپنے ساتھ میری ڈیوٹی لگوانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کی وجہ سے ان کی ذمہ داری آدھی رہ جاتی ہے۔ میں بہت نفاست سے ٹانکے لگاتی ہوں۔ زچگی میرے یہاں تو بہت آسان ہو جاتی ہے، اور بچہ وارڈ تو میرا پسندیدہ ہے کہ تشنہ ممتا کو قرار آ جاتا ہے۔ مریضوں کی مقبول کہ درد آشنا ٹھہری۔ میں اس پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے مجھے اعجاز مسیحائی عطا فرمایا۔ سلطانہ خالہ چاہتی ہیں کہ اب میں شادی کر لوں، اور میری بھی یہ دلی خواہش ہے کہ میں زندگی کے 29ویں پائیدان پر کھڑی ہوں۔ اب زندگی مجھ پہ بہت مہربان ہے، اور کس قدر حیران کن بات ہے کہ مجھ اسودی کے 2 چاہنے والے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کس کو منتخب کروں۔ جس کو رد کرتی ہوں اس کے لیے زندگی ادھوری ہوگی۔ کم از کم دعویٰ یہی ہے دونوں کا۔ مجھے اس الجھن سے نکلنا ہے۔ دونوں ہی میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارا روزانہ کا تقریباً 9-10 گھنٹوں کا ساتھ ہوتا ہے، سو میں دونوں کے مزاجوں اور طبیعت سے بھی آگاہ ہوں۔ دونوں ہی بہت اچھے ہیں، مجھے پسند بھی ہیں، مگر چننا بہرحال کسی ایک ہی کو ہے، اور یہ بہت کٹھن سوال ہے۔ اکبر خان قلات کا رہنے والا، سرخ و سفید مردانہ وجاہت سے بھرپور، جذبات سے سرشار اور سچا اور کھرا، بے دھڑک اور برملا اپنے جذبات کا اظہار کرنے والا، جو بلا کا سخی اور مہربان بھی ہے۔ ہسپتال میں کم از کم 3 نرسیں اس پہ مرتی تھیں، جانے اسے مجھے آبنوسی میں کیا نظر آیا۔ بقول اس کے، تم نے میری نظریں باندھ لی ہیں۔ دوسرا امیدوار محمد قدیر ہے، جو کراچی کا رہائشی ہے، محنتی اور کم گو۔ اس کی آنکھیں دل پر کمند اور پیروں میں زنجیریں ڈالتی ہیں۔ بے غرض اور بلا کا ہمدرد، یتیم خانے کا پلا بڑھا، زبانی اظہار تو ایک ہی بار کیا اور پھر سلطانہ خالہ کے حضور اپنی عرضی پیش کر دی۔ میرے آرام کا متمنی، اسٹاف روم میں میرے پہنچنے سے پہلے اپنا اور میرا کھانا گرم کر کے منتظر رہتا۔ مجھے سواری پر سوار کرائے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اسٹاپ سے ہل بھی جائے۔ پر دنیا کی نظروں میں میری ہی طرح عیبدار بھی، بقول دنیا کے میں کالی اور وہ 4.5 فٹ کا گٹا۔ ساری عمر میں بھی تمسخر کا نشانہ بنی اور لوگوں کے تن سے محفوظ وہ بھی نہیں۔ ہم میں ایک قدر مشترک تھی، اور وہ یہ کہ ہم دونوں ہی محروم اور زمانے کے ستائے ہوئے تھے۔ ہے نا مشکل فیصلہ؟ پر جو میرے دل کی پوچھیں تو اتنی بڑی دنیا میں مجھے کبھی کوئی شخص بدصورت یا عیبدار نظر نہیں آیا۔ میرے حساب سے تو میں مکمل اور خوبصورت ہوں کہ میرے پاس ذہن ہے جو ہمیشہ بہتری کی سوچتا ہے، دل ہے جو دوسروں کے دکھ پر کلستا ہے، ہاتھ ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک انسان میں یہی وصف تو ہونا چاہیے نا۔ درد مندی ہی تو انسان کی شناخت اور اساس ہے۔ کیا ہوا جو رنگ میں فرق ہے؟ یہ رنگت تو محض پگمنٹیشن کا کھیل ہے۔ ہم کب تک لوگوں کو قد، بت، رنگت، ذات، پات اور مذہب کے خانوں میں بانٹ کر انسانیت کی تذلیل کرتے رہیں گے، دلوں کا قتل عام کرتے رہیں گے؟ چلیے، فیصلہ تو میں نے کر لیا، اور اگلے مہینے کی 26 تاریخ کو سادگی سے میری شادی طے پائی ہے۔ شادی سلطانہ خالہ کے گھر سے ہی ہوگی کہ وہ اس شادی کو اپنی آخری فرض سمجھ کر نہایت خوش دلی سے ادا کرنا چاہتی ہیں۔ اس خاندان کے احسانات کا بدلہ تو میں مر کر بھی نہیں چکا سکتی۔ ان کے خلوص کی جزا صرف اور صرف وہ سخی داتا ہی دے سکتا ہے، اور انشاءاللہ دے گا۔ جی، میں نے محمد قدیر سے شادی کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی میری طرح زمانے کا ٹھکرایا ہوا محروم تمنا انسان ہے۔ اکبر خان کو تو اور بہت مل جائیں گی، پر شاید قدیر کے لیے کوئی دوسری نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم دونوں معاشرے کے مسترد کردہ افراد، یعنی منفی مل کر مثبت بن جائیں گے، اپنے اور معاشرے کے لیے سود مند افراد۔ آپ سبوں کی دعاؤں کی متمنی۔ از قلم شاہین کمال۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔